الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، ہر مسلمان پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے اولاد کے ایمان اور دین کی فکر کرے۔ کہ میرے جیتے جی اور میرے مرنے کے بعد میرے اولاد کے دین کا کیا ہوگا، ان کے ایمان کا کیا ہوگا۔ وہ زندہ رہیں گے تو ایمان پر اور دین پر کیسے قائم رہیں گے؟ اب جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ کیسے اس دنیا سے جائیں گے؟ اس کی فکر کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ ہم فکر کرتے ہیں ہماری اولاد کی دنیا کے بارے میں، وہ کیا کھائیں گے،
وہ کیا پیئیں گے، وہ کیا پڑھیں گے، وہ کیا پہنیں گے، وہ کون سی کالج میں پڑھیں گے، وہ کون سی اسکول میں پڑھیں گے، کون سی کانوینٹ میں پڑھیں گے، ان کی شادیوں کو کہاں کرنا ہے، ان کی نوکریوں کا کیا ہے، اس کا ہم فکر کرتے ہیں اور فکر کرنا بھی چاہیے۔ اگر ہم اولاد کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں فکر نہیں کریں گے تو وہ گھر میں، خاندان میں، بلکہ زمین پر بوجھ ہو جائیں گے۔ اور فکر کرنا چاہیے اور بے حد ضروری ہے اس کے فکر کرنا۔ لیکن میرے عزیز و بزرگوں، یاد رکھو، یہ دنیا جس کے بارے میں اور آپ فکر کر رہے ہیں، بہرحال ختم ہونے والی ہے۔ 30 سال میں نہیں تو 40 سال میں، 40 سال میں نہیں تو 50 سال میں، 50 سال میں نہیں تو 60، 70، 80، بہرحال ختم ہونے والی۔ مرنے کے بعد ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور وہاں کی ناکامی الا ذالک هو الخسران المبین، وہ کھلم کھلا نقصان اور خسارے والے ہو۔ تو آخرت کے بارے میں، بچوں کے ایمان اور دین کے بارے میں فکر کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی تھی لڑکوں کی تعلیم اور خصوصاً دینی تعلیم کے سلسلے میں۔ لڑکوں کی تعلیم کی بھی فکر بے حد ضروری ہے۔ وہ پڑھے گا، وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا، وہ لائر بنے گا، وہ کمپیوٹر انجینئر بنے گا، سافٹ ویئر انجینئر بنے گا، اور کیا کیا آپ لوگ جانتے ہیں بنے گا۔ تو اس کی دنیا بنے گی، اس کا گھر چلے گا، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے اور اپنے ماتحت میں رہنے والے بہن بھائیوں کے لیے سہارا بنے گا۔ گزشتہ جمعہ بات آئی تھی کہ صرف بچوں کے دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم کے بارے میں فکر کرنا اور دین کی تعلیم کے بارے میں فکر نہ کرنا، یہ خود اس کے لیے بھی، اس کے ماں باپ کے لیے بھی، اس کی آخرت کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس کی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، یا بلکہ یوں کہیے، اسے اصل تو دین کی تعلیم دینا ہے، ساتھ میں دنیا میں جینے کے بقدر تعلیم دنیا کی دینا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اس سلسلے میں بات آئی تھی۔ آج کے اس جمعہ لڑکیوں کی تعلیم اور خصوصاً لڑکیوں کی دینی تعلیم کے سلسلے میں مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ دعا فرمائیے اس اہم موضوع پر اللہ تعالیٰ مجھے میرے زبان سے کچھ ایسی باتیں نکالیں جسے بولنے کے بعد مجھے اور سننے کے بعد ہم سب کو فائدہ ہو جائے اور عمل کی توفیق ہو جائے۔ عزیزوں بزرگوں، لڑکیوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ لڑکیوں کی تعلیم کس لیے، کس مقصد کے لیے، اور کیا پڑھنا ہے ان کو؟ ایک وقت کا اہم سوال ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ ان کو کس لیے پڑھایا جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بغیر مقصد کے بچوں کو یوں ہی
نہ ان کے لیے کوئی سبجیکٹ طے کیا گیا، اور وہ سبجیکٹ طے کرتے ہی تو کس لیے یہ سبجیکٹ طے کیا گیا؟ کچھ طے کرے بغیر پڑھاتے رہنا فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم یہ تعلیم لڑکی کو دے رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پڑھائیں ہم؟ یہ طے کرنا ہوگا مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ بعض لوگ بچیوں کو بھی بڑے بڑے مقام پر دنیا میں پہنچانے کے فکر مند ہیں، ڈاکٹر بنانا ہے ان کو، بنائیے، ضرورت ہے امت کے لیے، تاکہ وہ ہماری امت کی عورتیں غیر مرد ڈاکٹروں کے سامنے اپنے چھپی ہوئی چیزوں کو بیان کرنے میں جو شرماتی ہیں، یا ان کو صدر کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے تو جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے بچ جائیں، عورتوں کا کام کر لیں۔ ضروری ہے، پڑھائیے، اللہ تعالیٰ ان کو پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ، ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ اللہ ان کو پڑھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ بعض لوگ پڑھاتے ہیں بچیوں کو، کس لیے پڑھاتے ہیں؟ کیا پڑھاتے ہیں وہ میں بعد میں بحث کروں گا۔ کس لیے پڑھاتے ہیں؟ کہ بچیاں بھی انجینئر بنے، لائر بنے، سافٹ ویئر انجینئر بنے، بزنس کی تعلیم حاصل کریں اور جاب کریں، موٹی موٹی رقم کمائیں۔ یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ ایسی چیزوں میں لگ کر بازار میں جا کر کماتی ہے، محفل کی شمع بنتی ہے، تو گھر کا سسٹم، فیملی سسٹم خراب ہوتا ہے۔ اور جہاں جس ملکوں میں یا جس خاندان میں گھر کی عورتیں باہر نکل کر کماتی ہیں، وہاں کا فیملی سسٹم صحیح نہیں ہوتا۔ الا یہ کہ ایک دو نکل جائے تو نکل جائے، ورنہ وہاں کا فیملی سسٹم صحیح نہیں ہوتا۔ وہاں کے بوڑھے، وہاں کی بوڑھی عورتیں، وہاں کے بوڑھے مرد گھر میں کم، بوڑھوں کے گھروں میں ہاسٹل میں زیادہ رہتے ہیں۔ وہاں رشتوں کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، رشتوں کی اہمیت دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ بچوں کے نفسیات کو سمجھنے اور بچوں کی تربیت کرنے کے لیے اس گھر میں، جس گھر میں مرد بھی کما رہا ہو، جس گھر میں عورت بھی گھر سے باہر نکلی ہوئی ہو کمانے کے لیے، وہاں بچوں کی تربیت کے لیے وہاں وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ وہاں کے بچوں کے لیے بھی فیملی سسٹم خراب، اور وہاں کی گھر کی بوڑھی عورتوں کے لیے بھی، گھر کے بوڑھے مردوں کے لیے بھی فیملی سسٹم خراب۔ ان کے گھروں میں دادیوں کو، نانیوں کو، دادا کو، نانا کو اپنے گھر میں سکون سے رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان تنازع، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کی عظمت میں نہیں کے برابر بھی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا کماتا؟ تیرے سے زیادہ میں کماتی، میں کئی کو کروں گھر کا کام، میں کئی کو بچوں کے اسکول کو تیار کروں، تم جیسے تھک گئے ہو میں بھی اس طرح تھک گئی ہوں۔ گھر کے بچوں کو گھر میں کام کرنے والے عورتوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، فیملی سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں گھر کے کاج و کام کو عورتوں کے لیے بنایا،
اور گھر کے باہر کے کاموں کو مردوں کے لیے یہ تقسیم شریعت کی جانب سے ہوئی ہے، اور اسے فالو کرنے والے، اس کے اسلام کے اس بتائے ہوئے طریقوں میں چلنے والے گھروں میں ان کی بنسبت بہت سکون سے گھروں میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ تیسرے قسم کے لوگ بچیوں کو پڑھاتے ہیں، لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں۔ اب یہاں کس لیے پڑھاتے ہیں اور کیا پڑھاتے ہیں دیکھنا ضروری ہے۔ یہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کر لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے تو ان کا اچھا رشتہ آئے گا، پڑھے لکھوں کے گھروں سے رشتہ آئے گا، اور یہاں سے جہاں جائے گی وہاں اسے عزت رہے گی، ان پڑھوں میں جاہلوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں کو چاہیے جو ایسا سوچتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے اب میں میری بچی کو کیا پڑھا رہا ہوں یہ دیکھیں۔ اب یہ جا کر گھر بسانے والی عورت، آپ نے یہی سوچا نا اس بچے کو ہم پڑھائیں گے تاکہ جہاں گئی ہے وہاں اسے عزت ملے، یہی نہ سوچا آپ نے؟ تو مطلب کیا اسے گھریلو عورت بنا رہے ہیں آپ؟ تو اب وہاں کیا پڑھاتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا۔ اسے انجینئر بنا کے، اسے لائر بنا کے، اسے کمپیوٹر انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر بنا کے اسے کیا فائدہ؟ وہ گھر میں بیٹھنے والی ہے۔ اسے کوئی ایسی تعلیم دو جس میں اسے اپنے گھر کو سنبھالنے کا طریقہ ہے، اپنے شوہر کے گھر والے اور ہمارے پیدا ہونے والے بچوں کو سنبھالنے کا طریقہ اسے آئے، ایسی تعلیم اسے دو، ایسی تربیت دو۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہماری بچیاں کل کسی کی بیوی بننے والی ہیں کہ نہیں؟ گھر میں رکھ لیتے کہ نہیں؟ تو بیوی بننے والی ہیں۔ اگر اچھی بیوی بن گئی، گھر کو سنبھالنے والی بیوی بن گئی، اخلاق والی بیوی بن گئی، تو وہ گھر جنت ہے اس شوہر کے لیے۔ گھر ہی، دنیا ہی میں اسے جنت مل گئی، سکون کی زندگی اسے ملے گی، کیونکہ وہ گھر سے، دکان سے، بازار سے، فیکٹریوں سے، کمپنیوں سے کام کر کے پریشان ہو کر کیوں آتا ہے گھر میں آدمی؟ سکون پانے کے لیے۔ اور آپ نے اپنے گھر میں اپنی بچی کو ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت دی جس سے وہ دوسرے گھر میں جا کر بیوی بن کر، بہو بن کر، بھاوج بن کر، ماں بن کر گھر کو سنبھال رہی ہے۔ گھر میں جو کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے اس سسٹم کو درست کرتی ہے، اخلاق سے درست کرتی ہے، صبر سے درست کرتی ہے، تحمل سے درست کرتی ہے، تواضع عاجزی کے ذریعہ درست کرتی ہے، تو گھر جنت بنتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ ہم پڑھا رہے ہیں ہماری بچی کو تو کیا پڑھا رہے ہیں؟ ایسا پڑھاؤ جو گھر کے سسٹم کو، لوگوں کے، اس کے ساتھ رہنے والے نفسیات کو سمجھ سکیں اور گھر کے نظام کو درست کر سکیں۔ ویسی بھی تعلیمات ہیں، صرف انجینئر، لائر، ڈاکٹر ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی سائیکالوجی کے نفسیات سے تعلق رکھنے والے بہت سے علوم ہیں، وہ پڑھائیے، گھر کا سسٹم درست رہے گا۔ کبھی گھر میں شوہر کو کاروبار کا نقصان ہوا یا کاروباری لحاظ سے وہ پریشان ہوا تو شوہر کے نفسیات کو سمجھ کر، شوہر کے حالات کو سمجھ کر
وہ اسے تسلی دے گی، وہ اس کی مدد کرے گی، وہ اس کے پریشانی کی حالت میں اسے راحت پہنچائے گی۔ ایسی تعلیم دے جس سے وہ کچھ بھی نفسیات کو سمجھتی نہیں، ایسی تعلیم دے جس کی وجہ سے اس کا گھر کا سسٹم اسے کچھ معلوم نہ ہو کہ کیسے درست کرنا، اسے کچھ معلوم نہیں۔ صبر و تحمل، عاجزی، تواضع، اخلاق کچھ بھی اس کے اندر نہیں، صرف ڈگریاں ہیں۔ آپ نے وہ پڑھا کر دوسرے گھر کو بھیج دیا۔ تو اب شوہر خوشی میں ہو تو بھی اسے خوشی دینا ہے، شوہر اگر پریشان ہے، نقصان ہے، تو بھی اسے خوشی ہی دینا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے تکلیف کے وقت میں صبر کیا چیز ہے، شوہر کے سامنے کیسے تواضع عاجزی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، سسرال کے ساتھ کیسے اسے، سسرالی رشتوں کے ساتھ کیسے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، کیسے ان کو عظمت دینا ہے، اسے کچھ بھی معلوم نہیں، نفسیات کا علم بھی پڑی نہیں ہے۔ آپ نے اسے جو پڑھایا ہے وہ پیسہ کمانے والی مشین بنایا ہے۔ اب اسے اس کا شوہر پیسہ کما کر لاتا ہے تو اس کی تعلیم کے لحاظ سے اس کا شوہر ٹھیک ہے تو قدر بھی کرے گی، عزت بھی کرے گی۔ اگر ذرا پریشان ہو گیا، نقصان میں آ گیا، تکلیف میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اس پیسے کی مشین کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسے اس کے پاس ہمدردی نہیں ہے، اخلاق نہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ گھر میں سلیقے والی، صبر والی، تحمل والی، اخلاق والی، علوم دینیہ سے بہراور اور اخلاق والی بیوی ہے تو کتنا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، یہ مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد ام سلیم کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ چند دن تک دوسرا نکاح نہیں کیا تاکہ حضرت انس کی پرورش ہو جائے۔ جب وقت ایسا آ گیا کہ اب نکاح کر سکتے ہیں تو انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی، ام سلیم۔ ان سے ابو عمیر پیدا ہوئے۔ اب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کاروبار کرنے والے آدمی تھے۔ کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جاتے ہیں، بستی سے باہر جاتے ہیں، لیکن جاتے وقت جو ہے ان کے بچہ ابو عمیر بیمار تھے، سخت بیمار تھے، پریشانی لاحق تھی، غم تھا دماغ میں، لیکن کاروبار بھی ایسا مسئلہ ہے کہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو بیوی کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ رمضان مبارک کا زمانہ تھا، روزوں کا زمانہ تھا، کام سے فارغ ہو کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کے نفسیات کو سمجھتی ہے۔ میرا شوہر بازار سے کام کر کے آیا ہے، تھک کر آیا ہے، روزے کی حالت میں ہے، اب میں اسے کوئی ایسی بات کروں جس سے اسے تکلیف ہو، یہ مناسب نہیں، یہ سمجھتی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ چلے گئے اور ادھر حال یہ ہوا کہ وہ بچہ جو سخت بیمار تھا اس کی وفات ہو گئی، اس بچے کی، ابو عمیر کی وفات ہو گئی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا حال دیکھیے، دینی تعلیم تھی، دینی تربیت تھی، ان کے اندر اخلاق تھے، ایک صحیح ماں کا رول انہوں نے ادا کیا۔ انہیں اس بچے کو اٹھائے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، مرے ہوئے اس بچے کو۔ زندگی میں غسل دے دینا، بچے کو نہلا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو دیتے ہیں۔ مر گئے سو بچے کو ماں اپنے ہاتھوں سے غسل دیتی ہے، اور مرے ہوئے کو کیسے غسل دینا، یہ بھی سیکھنے کی بات ہے۔ اپنے ہاتھ سے غسل دیتی ہے اور کفن پہناتی ہے، اور اس کے بعد اسے
کفن میں لپیٹ کر کمرے میں رکھ دیتی ہے. اتنے میں شوہر ابو طلحہ تشریف لاتے ہیں. آج کی عورتیں ہوتی تو کیا کرتی؟ پہلے سے ہی چیخو پکار، فون پر فون، کہاں ہی جی تمہیں، کیا کر لے کو نہیں جی. کچھ بھی کام نہیں ہوتا. وفات کے وقت میں ایسا بولے تھی پرواہ نہیں، ذرا برداشت کر لیجیے، کچھ بھی کام نہیں. خامخواہ فون کر کے شوہروں کو تنگ کرنے والی بیویاں بھی موجود ہیں. اللہ کی عبادت کرنا ہے. فون پر فون، فون پر فون. اب یہ ان کا حال دیکھیے. وہ تشریف لائے شوہر، آتے ہی انہوں نے پوچھا بچے کا حال کیا ہے. آتے ہی انہوں نے پوچھا بچے کا حال کیا ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہ پڑھی لکھی تھی، نفسیات کا علم تھا، جانتی تھی اس پریشان حال جو میرا شوہر بازار سے آیا ہے، روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ بچے کی وفات ہو گئی، وہ کھائے گا نہیں، وہ پیے گا نہیں، تھوڑی دیر بھی آرام نہیں کرے گا، بے چین ہو جائے گا. اس لیے کیا بہترین جواب انہوں نے کہا کہ بچہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے. کیا کہا؟ پہلے سے زیادہ بچہ سکون میں ہے. اب لگتا ہے اسے علاج کی ضرورت نہیں. اب لگتا ہے اسے علاج کی ضرورت نہیں. کیا بہترین جواب. جھوٹ بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے. اور یہ جملے انہی لوگوں سے نکل سکتے ہیں جو حالات کو سمجھنے والی ہیں، حالات پر قابو پانے والی ہیں. کہا کہ بچہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے اور لگتا ہے کہ اب اسے علاج کی ضرورت نہیں ہے. شوہر خوش ہوئے، آرام سے کھانا کھائے پیے اور تھوڑا آرام کرنے کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہا موت کی خبر بھی دیتی ہے. کتنا بہترین انداز ہے دیکھیے. پوچھتی ہے میرے سرتاج آپ بتائیے کہ ہمارے پاس کوئی آدمی کوئی امانت رکھا ہو، کوئی ہمارے پاس کوئی چیز امانت رکھا ہو اور اس کے بعد وہ آدمی اپنی امانت کو واپس لینا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا واپس کر دینا چاہیے. وہ تقاضا کرتا ہے تو ضرور دے دینا چاہیے. تو ام سلیم رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ اگر وہ چیز جس کو امانت رکھی گئی ہے اس سے ہمارا دل لگ گیا ہو تو، اس سے ہمیں پیار ہو گیا ہو تو، اس سے ہماری محبت ہو گئی ہو تو، وہ چیز ہمیں اچھی لگنے لگی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ رضی اللہ ناراض ہونے لگے، کیسی بات کرتی ہو؟ امانت کوئی رکھا ہے تو اس سے دل لگ جائیں، اس سے پیار ہو جائیں، اس سے محبت ہو جائیں، وہ اچھی لگنے لگے. امانت رکھنے والا اگر پوچھتا ہے تو اسے دے دینا چاہیے. اس میں گڑبڑی کرے گی تو خیانت ہوگی. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے سرتاج اللہ نے ابو عمیر کو ہمارے پاس چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے امانت کے طور پر رکھا تھا، اب واپس بلا لیا ہے. اب واپس بلا لیا ہے. یہ سننے تھا بہرحال انسان تھے. ابو طلحہ بھی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، ذرا بے چینی بھی ہوئی. سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. یہاں بھی ابو طلحہ بھی دیکھیے دینی علم رکھنے والے تھے، دینی علم رکھنے والے تھے. صبر کیا، غصہ نہیں کیا. کیا بھی کرے اس تمہیں، بچہ مر گیا تم آرام سے کھانا چھوڑے مجھے، بچہ مر گیا مجھے سونے کی وجہ سے چھوڑے، بچہ مر گیا مجھے غسل کرنے کے لیے تو دیتی ہو تم. کیسی حرکت کیا تم نے؟ ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے. اس مسئلے کا حل، غصہ آ گیا ان کو، طبیعت میں بے چینی ہو گئی. سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ واقعہ ایسا ایسا پیش آیا، ام سلیم نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے رات جو گزاری ہے اس رات میں ام سلیم کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گھر میں وہ برکتیں نازل کی ہے، نسل نسل تک وہ برکتیں تمہارے گھر کے اندر رہیں. یہ ہے ایک اچھی بیوی کی علامت. اور یہ اچھی بیوی کیسے بن گئی؟ یہ بیوی کیسے اچھے بن گئی؟
ان کے ماں باپ نے انہیں اخلاق سکھایا، ان کے ماں باپ نے انہیں صبر سکھایا، ان کے ماں باپ نے انہیں شوہر کا مقام بتایا، ان کے ماں باپ نے ان کو بچوں کے ساتھ کیسا پیش آنا وہ سکھایا، ان کے ماں باپ نے ان کو دینی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، تب چل کر یہ اخلاق، یہ طریقے، یہ کردار ان کے اندر سے ظاہر ہوئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بہت تعریف کرتے ہیں ان کی، اور قابل تعریف بھی ہیں، قابل تعریف بھی ہیں۔ کیوں قابل تعریف نہیں ہوں گے؟ وہ نواسۂ رسول ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، جنت کے سردار ہیں دونوں بھی، قابل تعریف ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں، ایک وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آزمائش کا آتا ہے۔ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کے ہاتھ میں خلافت، آپ کے ہاتھ میں فوج، آپ کے ہاتھ میں پولیس، آپ کے ہاتھ میں ملٹری، سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود ایک فتنہ پیدا ہوا خلافت میں اختلاف کا۔ آپ چاہتے ہیں تو اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو، اپنی طاقت کو استعمال کر کے امت کے درمیان ہی جھگڑے پیدا کر سکتے تھے، جنگ کرا سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، ایثار، دوسرے کو ترجیح دینے کا، دوسرے کے ترجیح دینے کے عمل سے آپ نے کام لیا۔ آپ نے نواسۂ رسول ہونے کے باوجود، جنت کے سردار ہونے کے باوجود، علی کے بیٹے ہونے کے باوجود رضی اللہ عنہ، آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا، صرف اس وجہ سے کہ امت کے درمیان انتشار نہ ہو، امت میں اختلاف نہ ہو، امت آپس میں نہ لڑیں، امت کو بنانا تھا، امت کو بگاڑنا نہیں تھا۔ تو آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی ہم تعریف کرتے ہیں اور قابل تعریف ہیں۔ آپ حق گوئی، حق بلند کرنے والے، آپ کے بہت سے کارنامے آپ نے پڑھے۔ یہ حسن حسین رضی اللہ عنہ جس گود میں پیدا ہوئے، اس گود کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ تھا۔ اس گود کی برکت تھی، اس گود کی برکت تھی۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ مقام پر پہنچے، اخلاق بھی کتنے اچھے، کسی کو تعلیم دینا بھی ہوتا تو کیا پیار سے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے ہیں، سامنے ایک بزرگ آدمی، یعنی بڑی عمر والے ہیں، وضو اس ڈھنگ سے کر رہے ہیں کہ جس سے وضو نہیں ہوتا ہے، جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، کبھی کونی سکی ہے، کبھی کان کا ایک گال کا حصہ سکا ہوا ہے، کبھی پیر کا ٹخنا سکا ہوا ہے، لوگ جلدی جلدی وضو کرتے ہیں تو اس کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ وضو جو ہے جلدی جلدی کرنے والی چیز نہیں ہے، اطمینان سے کرنا ہے وضو، سکون سے کرنا ہے وضو، چاہے آپ کی 1-2 منٹ زیادہ ہو جائے پھر بھی اطمینان سے وضو کرنا ہے۔ تو وہ بزرگ کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں، وضو بے ڈھنگے طریقے سے کر رہے ہیں، چاہتے تو حضرت حسن کہتے کہ حضرت بھائی انکل کیا کر رہے ہیں وضو، تمہارا وضو برابر نہیں، بول سکتے تھے اس طرح، لیکن انہوں نے کیا کیا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت حسین کو بلا کر اس بزرگ بڑے آدمی کے سامنے بٹھایا اور حضرت حسین کو کان میں کہہ دیا تھا وضو ذرا بے ڈنگے طریقے سے کرنا، وضو ذرا بے ڈنگے طریقے سے کرنا، اس میں ایک حکمت ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بے ڈنگے طریقے سے وضو کرنے لگے، تو حضرت حسن نے اپنے چھوٹے بھائی حسین سے کہا، حسین وضو ایسا نہیں کیا جاتا، میں وضو کرتا ہوں دیکھو۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے شروع سے وضو کر کے دکھایا، وہ بزرگ بڑے عمر والے آدمی دیکھ رہے تھے اور کہا کہ یہ میرے نبی کے وہ معجزہ ہے، یہ میرے نبی کے خاندان کی برکت ہے، انہوں نے بجائے مجھے طنز کرنے کے، بجائے مجھے سکھانے کے، بچے کو سکھا کر مجھے وضو سکھا دیا۔
یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ گود کی برکت ہے میرے عزیز و بزرگوں. میری بچی اور آپ کی بچی کل ماں بننے والی ہے، اور ماں علم کا گہوارہ ہوتا ہے. ماں کا گود علم کا گہوارہ ہوتا ہے. اس گود میں، اس گہوارے میں علم ہے، اس گہوارے میں عمل ہے، اس گہوارے میں اخلاق ہیں، اس گہوارے میں ادب ہیں، اس گہوارے میں اگر بڑوں کی عظمت ہے، اس گہوارے میں چھوٹوں پر شفقت ہے. اگر وہ گہوارہ، وہ گود ماں کا صالح ہے، اور وہ ماں کا گود عقیدے میں پاک ہے، صحیح عقیدے والے ہیں، تو وہ پورا اثر بچوں پر منتقل ہوتا ہے. میرے گھر میں بچی، آپ کے گھر میں بچی ہے، تو اب ہم ان کو کیسی ماں بنا رہے ہیں، اس کے بارے میں فکر کرنا ہے. ان بچیوں کو دین سکھانے میں ہماری کتنی محنت ہو رہی ہے، کتنی فکر ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہیں ہم دین سکھانے کے سلسلے میں. آج بولنے والے بولتے ہیں، اور صحیح بھی بولتے ہیں، غلط نہیں بول رہے. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں بے حیا ہو رہی ہیں، ہماری بچہ بے پردہ ہو رہی ہیں. اس کی بہت سی وجوہات بیان کرتے ہیں، غربت بیان کرتے ہیں، جہالت بیان کرتے ہیں، فیشن بیان کرتے ہیں، مخلوط تعلیم بیان کرتے ہیں. مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں. ان میں سب سے بڑی وجہ، ان سب میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے، وہ عورت جو کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتی ہے، وہ لڑکی جو کسی غیر ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگتی ہے، وہ لڑکی جو اپنے ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہوتی ہے. قسم خدا کی، اس کے پاس دین علم جیسا ہونا تھا ویسا نہیں تھا. اس کے پاس اسے جیسی دینی تربیت کرنی تھی ویسی تربیت دینی نہیں کی گئی ہے. آج کل آپ لوگ وہ بھی آیا ہوگا، ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے. ہماری مسلمان لڑکی نقاب میں ہے، پردے میں ہے، یہاں تک حجاب بھی پہنی ہوئی ہے. آپ دیکھو وہ ویڈیو، ہمارے پاس بھی ہے وہ ویڈیو، کہ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ٹو ویلر گاڑی میں بیٹھی ہے. گاڑی نہیں چل رہی ہے، گاڑی کھڑی ہے. اس طرح لڑکا بیٹھا ہے، اس طرح مسلمان لڑکی بیٹھی ہے. اور صرف اس طرح بیٹھنا نہیں، بلکہ لڑکی کی بے حیائی کی انتہا دیکھو. اپنے پاؤں ران کو اٹھا کر اور غیر مسلم کے ران پر رکھ کر بیٹھی ہے. اور وہاں سے 4-5 غیور نوجوان مسلمان گزرے. کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ بھڑک گئے، غصہ آ گیا. پھر بھی انہوں نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس بچی کو سمجھانے کی کوشش کی. سمجھے نہیں، الٹا انہیں پر اہل فیل بکنے لگی، غصہ کرنے لگی. حد یہ ہو گئی. اب وہ جو بچے نوجوان تھے، ذرا قانون کو ہاتھ میں لے لیا انہوں نے. ان کو بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے، قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے کرنا چاہیے. بہرحال وہ بچے تھے، نوجوان، بہرحال نوجوان تھے. ان کا خون گرم ہوا، اس نے اس لڑکے کو بھی مارا، اس لڑکی کو بھی ایک تھپڑ مار دیا. اور یہ مارے تھے، ان کی ذاتی دشمنی نہیں تھی بھائی، ان کی ذاتی دشمنی نہیں تھی. اس بچی کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کے پردہ، اس کے حیا، اس کے ایمان کی فکر، اس کے ایمان کے بچانے کی فکر میں ہونے مارا. لیکن حال کیا ہوا؟ اس لڑکی نے کیس کر دیا. وہ 4-5 بچے جیل کے اندر موجود ہیں. اس بچی کو اتنا بھی معلوم نہیں. یہ بچے جو نوجوان آئے تھے، میرے پردے کا خیال کر کے آئے تھے، میرے خاندان کا خیال کر کے آئے تھے، میری قوم کا خیال کر کے آئے تھے، میری عفت، میری پاک دامنی کا خیال کر کے آئے تھے. کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے وہ نوجوان کتنے بچیوں کو، کتنے لڑکیوں کو ایسے ناہنجر قسم کے غیر لوگ ان کو محبت کی جال میں پھنسا کر چند دن تک استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے ہیں، یا فحش خانوں میں، کھوٹوں میں بٹھا دیتے ہیں. ان کو لے جا کر دیکھا ہے انہوں نے، بچیوں کا حال یہ دیکھا ہے انہوں نے. اس کی فکر لے کر گئے تو حال کیا ہوا؟ الٹا کچھ فائدہ ہونے کے لے جا کے وہ عورت کیس کر دی، وہ لڑکی کیس کر دی، بچے جیل میں بیٹھے. میرا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جمعہ کے بیان میں آپ لوگ سنے ہوں گے،
باہر کے اسٹیجوں میں جلسے جو ہوتے ہیں وہاں بھی سنے ہوں گے، اور آپ کو ویڈیو میں بھی، یوٹیوب کے ویڈیو میں بھی، آپ کے واٹس ایپ میں بھی، بہت سے فیس بک میں بھی اس طرح کے ویڈیو مل جائیں گے۔ یہ سب رونا ہوتا ہے، یہ صرف باتوں کے حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہماری بچیوں کی، ہماری لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے پردے کی حفاظت کے لیے، ان کی عفت کی حفاظت کے لیے عملی اقدام کریں ہم۔ وہی پیغام لے کر میں آج آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی بڑا پیغام لے کر نہیں، پیغام تو بڑا ہے، مشکل کام لے کر نہیں آیا ہوں میں آپ کے سامنے۔ جو کام میں نہیں کر سکتا آپ نہیں کر سکتے بلکہ نہیں، پیغام بڑا ہے، کام آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان لوگ وہ بھی نہیں کرتے، صرف تبصرے کریں گے، صرف لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے، بچیاں ایسے ہو رہی، لڑکیاں ایسے ہو رہی۔ یاد رکھو، زندگی بھر بھی اس طرح کا رونا روتے رہیں گے تو ایک نوجوان لڑکی کی بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہماری گھر کی بچیوں کو جو ہے، جو پڑھتے ہیں وہ پڑھو، پڑھنے دو ان کو، دن میں کچھ گھنٹے دینی تعلیم کے لیے نکالیں، قرآن کی تعلیم کے لیے نکالیں، دینی تربیت کے لیے نکالیں، حدیث کی تعلیم کے لیے نکالیں، دینی مسائل کے لیے وقت وقت کچھ نکالیں، اور ان بچوں کو اردو سکھائیں۔ عربی بھی سکھانا ضروری ہے، لیکن عربی سکھانا ہر ایک کی بات نہیں، سیکھنا ہر ایک کی بات نہیں، اردو سب سکھا سکتے ہیں۔ اردو کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں میں، اردو زبان کے، اردو میں آپ کے قرآن کی تفسیر موجود ہے، اردو میں حدیث کا ترجمہ موجود ہے، اردو میں فقہ کی کتابیں، دینی مسائل کی کتابیں موجود ہیں، عقائد کی درستگی کے مسائل موجود ہیں، پورا دین تقریباً اردو میں بھی موجود ہے، عربی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی موجود ہے۔ ہماری بچیاں، اگر ہم چھوٹی چھوٹی عمر میں، یہ 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر میں اسکول کے ساتھ ساتھ، کانوینٹ کے ساتھ ساتھ کچھ دیر کے لیے مدارس کو بھیجیں، مکاتب کو بھیجیں، وہاں دین سکھا دیں، وہاں اردو سکھا دیں، وہاں قرآن سکھا دیں، تو انشاءاللہ جو اردو میں یا عربی میں حیا کو پڑھ لے گی، اور جو اردو میں اپنے عزت کی حفاظت کو پڑھ لے گی، شرم حیا کو پڑھ لے گی، قسم خدا کی کسی کی بہن کسی غیر کے ساتھ نہیں بھاگے۔ کرنا ہے مجھے آپ کو یہ، اور کر نہیں سکتے کیا ہے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مدارس کا سسٹم برابر نہیں، مکتب کا سسٹم برابر نہیں، مسجدوں میں چلتا ہے نا وہ سسٹم برابر نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم مانتے ہیں سسٹم ٹھیک نہیں رہے گا، آئیے نا آپ کو اسے درست کرو، اسے درست کرو، اور حکمت سے کرنا۔ میں کہہ دیا بول کے جا کر کسی مکتب میں جا کر زور زپاٹا غصے سے نہ کرنا، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مکاتب میں بیٹھ کر پڑھانے والے مدرس یا معلمات پڑھاتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ آپ جا کر آستین چڑھا کے ان کے اوپر جا کر احسان نہیں جتلانا۔ بچیاں تمہارے پاس آتے ہیں تمہیں کیا کر رہے ہیں بول کے، حکمت سے کام لو۔ تمہارے کاروبار کا اگر نقصان ہوتا ہے، تمہاری تجارت کا نقصان ہوتا ہے، تمہاری ملازمت کا نقصان ہوتا ہے، تو کیا آستینہ چڑھا لے ہو جاتے ہیں کیا؟ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو آستینہ چڑھا لے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہاں حکمت سے کام لیتے ہیں، دانائی سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، پیار سے کام لیتے ہیں، عاجزی سے، تواضع سے کام لیتے ہیں۔ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس مکتب میں سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو آئیے آپ اب بہت پیار سے، محبت سے، درد سے، فکر سے، غصے سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، جھٹک کر بولنے سے، چھڑک کر بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ جا کر اس طرح بولیں گے تو آپ پاور والے ہیں، طاقت والے ہیں، عہدے والے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کے سامنے سر جھکائے گا اور جاتے ہی تمہارے خلاف درست پڑے گا۔ آپ جا کر پیار سے بتائیے، مٹھاس سے بتائیے، حکمت سے بتائیے، دانائی سے بتائیے، فکر لے کر جائیے، درد لے کر جائیے، ایک بار نہیں تو 10 بار جائیے، 100 بار جائیے۔ سسٹم کو وہاں پر درست کیجیے جہاں درست نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے میں، ہمارے محلے میں الحمدللہ لڑکوں کے لیے بھی تعلیم کا نظام ہے، دینی تعلیم کا بھی، لڑکیوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا نظام ہے۔ آپ کو بتاؤں، رمضان مبارک کی تعطیل کے بعد 8 دن ہو گیا مدرسہ کھل کے۔ کتنے دن ہو گیا جی؟
8 दिन हो गया। मैं गुज़िश्ता जुमा आपके सामने बोला था कि पूरा हफ्ता तालीम का हफ्ता बनाओ बोल के, और मैं सबसे दरखास्त किया था कि अपने घर के, अपने मोहल्ले के, अपने गलियों के बच्चों को लाकर मसाजिद के तहत जो मकातिब चलते हैं या जहां जो मकातिब चलते हैं वहां दाखिल करके बच्चों को दीनी तालीम से, कुरान की तालीम से आरास्ता करो बोल के सब लोग इंशाअल्लाह बोले थे। कोई भी किया नहीं वो काम, किसी ने भी नहीं किया। 8 दिन हो गया मदरसा खोल के भाई, हो सकता है आपके समर की छुट्टियां होंगी, लेकिन 8 बच्चे भी अब तक हमारे मदरसे में नहीं आए, मकातिब में नहीं आए। क्या हाल है? दीन के बारे में क्या फिक्र है यार हमको? इस तरह अगर होगा तो ये बच्चे गुमराह नहीं होंगे तो और क्या होंगे जी? फिक्र करने की जरूरत है। मुझे फिक्र करना है, आपको फिक्र करना है। जिम्मेदारों ने निजाम बना दिया है आपके मोहल्ले में, बेहतरीन निजाम। तुम्हारी बच्ची 6 साल की है, उसे भी है। तुम्हारे घर की मस्तूरात 16 साल की है तो उसके लिए भी तालीम है। 60 साल के है तो उसे भी दीनी तालीम का, दीनी तरबियत का निजाम आपके पास, आपके मोहल्ले में कायम है। तुम्हारा बच्चा 6 साल का है, उसे भी 16 साल का है, उसे भी 60 साल का मर्द है तो उसे भी यहाँ दीनी तालीम का निजाम कायम है। फायदा नहीं उठाए तो क्या करना? अगर आप जो है पढ़ाने वालों पर तानो तशनी करके वहां के सिस्टम के बारे में बोलते रहेंगे, खराबी है बोल के, तो ये जो निजाम है ना, आप इस तरह रहे तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये जो निजाम है ना जी, तो सिर्फ तंज करते हुए, सिर्फ सिस्टम की खराबी बयान करते हुए अगर वहीं पर बैठकर रहेंगे तो ये निजाम चलता है ना, वो भी 8-10 साल 15 साल के बाद अल्लाह हिफाजत फरमाए खत्म हो जाएगा। जबान से बोल देना बहुत आसान है जी, काम करना बहुत मुश्किल है। मैदान में उतर कर आप उतरिए, मैदान में अपने घर के बच्चों को सबसे पहले दीनी दरगाहों में दाखिल करो, तालीम हासिल करो। मेरे हाथ में एक पर्चा है, कल इशा के बाद मशवरे के लिए, मीटिंग के लिए बुलाया गया था। वहां का निजाम तालीम देखकर बहुत खुशी हुई और मैं खुद अपने घर की बच्ची को, अपने घर के बच्चे को वहां पर तालीम के लिए दाखिल करने के लिए तैयार हो गया हूं। सिस्टम में आपको बयान कर दूं, कहां है वो? जाली मोहल्ला मस्जिद, जाली मस्जिद बेंगलुरु में जाली मोहल्ला है ना, वहां पर खालिद बेग नदवी दामद बरकात मोहम्मद फयूज़ुम अल्हम्दुलिल्लाह एक तजर्बाकार माहिर तालीम है। तकरीबन हिंदुस्तान में हजरत के 63-60 पर 3 कॉलेजेस, स्कूल, कॉन्वेंट चलते हैं। खुद हजरत अपनी सरपरस्ती में चलाती, 60 पर 3। ये निजाम जो मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं, ये अहमदाबाद गुजरात में कई सालों से चलता है और मुकम्मल तरीके से वहां पर तजर्बा करके, वहां के नताइज देखकर बेंगलुरु में लड़कियों के लिए पहला निजाम चलाया जा रहा है। लड़कों के लिए तो इनका मदरसे और इनके मदरसे, इनके कॉलेजेस, स्कूल्स हैं। बेंगलुरु में इनके लिए दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का ये सिस्टम जो है पहली मर्तबा शुरू किया जा रहा है। 5वीं जमात से पास बच्चियों के लिए, 5वीं जमात पास बच्चियों के लिए 7 साल आलिमी कोर्स के साथ, मुअल्लिमा कोर्स के साथ 10वीं क्लास पास का निजाम है। पहला 5वीं क्लास जो बच्चे पास हैं उनको ले जाकर आप वहां दाखिल कर देंगे तो उनको 7 साल में 10वीं क्लास भी हो जाएगी और बच्चा 7 साल आलिमी कोर्स भी पढ़ लेगा। ये सिस्टम उन्होंने बनाया है और ये तजर्बा करके इसके नताइज अच्छे निकले हैं गुजरात में, अहमदाबाद में, उसके बाद यहां पर यह किया जा रहा है। ये दूसरा सिस्टम, 10वीं जमात से जो बच्चियां फारिग हैं, 10वीं जमात में जो बच्चे पास हो गई हैं, उनके लिए 4 साल कोर्स, उनके लिए 4 साल कोर्स, उसमें सेकेंड पीयू तक की तालीम होगी और साथ में 4 साल आलिमियत का भी कोर्स हो जाएगा। उसमें कुरान की तफसीर, हदीस का इल्म, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसमें दीनी मसाइल, औरत व मस्तूरात से मुताल्लिक जुड़ी हुई मखसूस मसाइल और इंग्लिश बोलने लिखने की
اردو بولنے اور لکھنے کی یہ مکمل تعلیم ہو جائے گی وہاں پر انشاءاللہ 4 سال. یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے. میں کل یہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا 5.5 کلومیٹر ہے میرے گھر سے. 5.5 کلومیٹر مطلب یہ ٹینگ گارڈن سے 5.5 کلومیٹر. آنے جانے میں 11 کلومیٹر لگے گا, 12 کلومیٹر لگے گا. یہ مزید تفصیل کے لیے آپ کو یہ مسجد کے گیٹ میں انشاءاللہ یہ لگایا جائے گا. اس میں اسکینر بھی دیے ہیں, آپ اس کے اسکین کر کے جائیں گے تو آپ کو اسکین لے جا کے کرے مطلب اسکول کے سامنے چھوڑ دے گا. اس سے فائدہ اٹھائیے. 10ویں پاس ہیں آپ کی بچیاں, 10ویں پاس ہیں بچیاں, تو آپ لے جا کر وہاں پر داخل کیجئے. یہ فری نہیں ہے بھائی جان, فری نہیں ہے. ہاں, دوسرے کالجز میں دوسرے اسکولوں میں جیسی فیس ہے وہاں بھی ویسی فیس ہے. سالانہ 35,000 روپے ہے, اور کتابوں کی قیمت الگ ہے, پھر لباس یونیفارم کی تعلیم الگ ہے. وہ حضرت جو ہے ان سے ہم جب بات کریں کہا کہ فری کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, فری کرنے سے الٹا نقصان ہے. وہ گورنمنٹ اسکولوں کی طرح ہماری اسکول بھی ہو جائے گی, اس لیے ہم نے فری سسٹم یہاں پر نہیں کیا ہے. اور یہ بھی کہہ دیا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سب پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے, اگر وہ کہتا ہے تو حضرت نے کہا کہ میں اس کو اس کے خدا کے حوالے کر کے چھوڑتا ہوں, وہ جا کر خدا کے پاس جواب دے لے. میرے اندر میری امت کے بچوں کی فکر ہے, اس وجہ سے میں نے شروع کیا ہے. 2 کورس شروع کیے ہیں, 5ویں سے لے کر 10ویں تک, 10ویں سے لے کر 2nd PU تک. اس میں جو ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ باقاعدہ وہاں کی سرٹیفکیٹ بھی جیسے دوسرے BT میں جیسے عالمین میں جیسے سرٹیفکیٹ کی جو ویلیو ہے وہ اسی تعلیم ہے. میں نے وہاں کا جو سسٹم دیکھا تو الحمدللہ اس سے بھی اچھا دکھا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کریں. گھر میں تو ہم دینی تعلیم دینے کے لائق نہیں, ہم کو ہوتا نہیں ہے. وہاں پر وہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا. آئندہ سال 2nd PU کے بعد بھی 2nd PU کے بعد جو آگے کی تعلیم ہوتی ہے اس سلسلے میں انہوں نے منصوبہ بنائے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے لیے جتنا دینی تعلیم کی ضرورت ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں, لڑکوں کے لیے جتنے دینی تعلیم اور دینی تربیت کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہماری لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم اور دینی تربیت کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بچہ پڑھے گا, لڑکا پڑھے گا تو وہ کمانے کے لیے باہر جائے گا. گھر کا سسٹم اس سے بہت کم تعلق رکھتا ہے. ماں یہ گود ہے, علم کا گہوارہ ہے, اس سے گھر کا پورا تعلق جڑا ہوا ہے. اس لیے یہ گھر اگر سدھر گیا تو گھر میں پیدا ہونے والے بچے, وہ گھر کا پورا نظام دیندار ہو جائے گا. اس لیے لڑکوں کے لیے جتنا دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی ضرورت ہے, دینی تربیت کی ضرورت ہے, اس سے کہیں زیادہ لڑکیوں کے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دینی تربیت کی سخت ضرورت ہے. آپ سے گزارش ہے وہاں داخلہ لیں. آپ اتنا نہیں داخلہ لے سکتے یا آپ کے نظام میں جماؤ نہیں ہوتا ہے تو کم از کم آپ کے محلے میں 4th کلاس میں مسجد عتیق کے ماتحت یہ بازو گلی میں جو لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کا نظام ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ہفتے میں ایک مرتبہ وہاں پر اصلاحی بیان بھی ہوتا ہے, اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں. بچیوں کو داخل کریں, انشاءاللہ قرآن سکھائیں گے, دینی مسائل سکھائیں گے, اردو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اردو میں ہمارا دین بہت دین کا علم رکھا ہوا ہے. اور مدرسے جو کھل گئے ہیں, مکاتب جو کھل گئے ہیں, اس سلسلے میں توجہ فرمائیں. گزشتہ جمعہ آپ نے کا انشاءاللہ بولا تھا, اس مرتبہ ایسا انشاءاللہ نہیں, بلکہ پورے ہر ایک آدمی فکر کے ساتھ بچوں کو لا کر مدرسے میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے بھائی. ہر ایک کم از کم ایک بچے کو لا کر داخل کرو. اتنا بڑا مجمع ہے, پورے مجمع میں میرے خیال سے 1500 سے 2000 تک کا ہوگا. ایک بچے کو لا کر داخل کریں گے. بچہ اگر پڑھ لیا تو یہ سنو, جب تک وہ قرآن شریف پڑھے گا, جب تک وہ سجدے کرے گا, جب تک وہ دین سیکھے گا سکھائے گا, اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں آئے گا. مر کر قبر میں چلے جائیں گے, نیکیاں آپ کو ملتے رہیں گے. یہ صدقہ جاریہ ہے, اس سلسلے میں کوتاہی نہ برتے. ہر ایک کریں گے فکر. ہاں, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک.